بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین، اور آج ہم بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن کے حوالے سے۔ اس وقت بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہو یا پاکستان کا ذرائع ابلاغ، اسرائیل کی ریکگنیشن پہ گرما گرم بحث چل رہی ہے، اور یہ بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت اسرائیل کے فارن منسٹر ایلی کون دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب جب اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا تو 6-7 اور مسلم ممالک ہیں جو کہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے UAE، موراکو، سوڈان کے راستے پہ چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں گے۔ پھر اسرائیلی پرائم منسٹر کو ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو کو کہ وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیان دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات نارملائز ہونے جا رہے ہیں اور اس میں فلسطینیوں کو رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کے فارن منسٹر جیلانی صاحب سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرے گا اور فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے میرے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان موجود ہیں۔ سفارتی حساب سے، ڈپلومیٹک انداز سے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اسٹانس کیا ہونا چاہیے۔ پاکستان اور اسرائیل کی کبھی کوئی آپس میں کانٹیکٹ رہا ہے نہیں؟ امریکہ اس کے اندر زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج کے ہم ویلاگ میں دینے کی کوشش کریں گے۔ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ میڈم، اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا، پھر ان کے فارن منسٹر نے بات کی، پھر اس سے پہلے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے بھی یہ بات کی کہ ہر چلتے ہوئے دن کے ساتھ ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو اوورآل یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی ان دا کیس آف مڈل ایسٹ پیس پروسیس، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، بہت سی ٹیکٹونک پلیٹس موو کر رہی ہیں اس وقت، اور جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ پرنسپل پوزیشن لی ہے اس موضوع پہ، اور پاکستان کا بھی موقف شروع سے یہی رہا ہے۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب، آپ کے وسیلے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک کلیشے بنا ہوا ہے نا کہ مسلمان اور یہودیوں کی ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، حالانکہ اس پہ بہت انالیسز ہیں، لیکن انہوں نے اس میں اتنی کمپرومائزنگ کیوں پوزیشن لی تھی؟ کیونکہ ان کی نظر میں the greater good was important۔ میثاق مدینہ ہوا، اس میں یہودی شامل تھے۔ ایگزیکٹلی۔ سو یہ جو ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے نا، ہمیں اس نیریٹو کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ ایسی اسلام میں کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بات ہے جو آپ کو روکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی موقف لیا ہے تو پرنسپلز کے اوپر لیا ہے، اور آپ کا پرنسپل کیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق خود ارادیت دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے، نہ تو اسرائیل کے ساتھ آپ کے کوئی بارڈرز ملتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہو، نہ آپ کا ان کے ساتھ کسی اور چیز میں مسئلہ ہے۔ اگر آپ تو ماشاءاللہ سوشل سائنٹسٹ ہیں، انالیٹکلی دیکھیے، کسی موضوع پہ آپ کا اسرائیل کے ساتھ ہے مسئلہ؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف مسئلہ ہے تو آپ کا ہے کہ جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یعنی آپ کا دوسرے لفظوں میں کہنا یہ ہے کہ کوئی آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ یا بارڈر کانفلکٹ یا اکنامک کانفلکٹ یا سیکیورٹی کانفلکٹ ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، صرف فلسطینین کی وجہ سے ایک پرنسپلڈ انسٹانس ہمارا ہے، وہ پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے ریکگنائز کر دینا چاہیے، ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر میڈم یہ جو کہا جاتا ہے ایک آرگومنٹ کہ اگر ہم فلسطین کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو فلسطینین کی جو حق خود ارادیت کے جو ہمارا اسٹانس ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ دیکھیے، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ایولیوشن آف دا پرابلمز آر ڈفرنٹ۔ آپ اسرائیل کا وجود کیسے آیا؟ بیلفور ڈیکلیریشن سے آیا، ٹھیک ہے جی؟ آپ بیلفور ڈیکلیریشن کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بنایا گیا اور کس طرح اس نے ایکسپینشن کی، ٹھیک ہے؟ کشمیر از انٹائرلی ڈفرنٹ۔ کشمیر آپ کی جب پارٹیشن ہوئی
اس وقت جو پارٹیشن کے پرنسپلز تھے ان کی لیک آف اپلیکیشن سے ہوا مسئلہ, ورنہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. سو دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ ایشوز, لیٹس ناٹ کنفیوز دم. اور اگر کوئی کنفیوز کر رہے ہیں تو حتماً وہ کسی ایجنڈا کے ساتھ کر رہے ہیں, ورنہ یہ دے آر ٹو ڈفرنٹ ایشوز آل ٹوگیدر. اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو ہم اٹھاتے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر کتنی جو ہے موومنٹس آ گئی ہیں, اور وہ ڈیلیبریٹلی لائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ خود ان بیچاروں کی ایک آواز نہیں ہے. سو آپ کو اس کو یہ فلسطین ایک یونٹی نہیں جو آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں, جس طرح آپ کشمیر ہے تو یونٹی. فلسطین کے اندر اب ان کو اتنا کاٹ کے بکھیر دیا گیا ہے کہ آپ کو بڑا کیئرفلی, اب جو بھی آپ دیکھیے, ہم ہمیشہ یو این میں بھی کہتے آئے ہیں اور ویسے بھی ہماری فارن پالیسی سٹینڈ رہا ہے کہ پیلسٹائن کو مطلب ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن شوڈ بی دیئر. 1967 والی پوزیشن پہ, جس میں یروشلم ان کا کیپٹل ہوگا. بالکل, ہم نے وہ پوزیشن لی اور اب تک وہی لے رہے ہیں. اور بہت سے ممالک نے اپنی پوزیشنز وہ اڈیپٹ کر لی اکارڈنگ ٹو ایولیوشن اینڈ دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ. وی ہیو اسٹل اسٹک ٹو آور گنز. اچھا میڈم, دیکھیں فلسطین کی اگر پرانی ہم پکچر دیکھتے ہیں تو وہ کافی انٹیکٹ نظر آتا ہے, اور اب بہت ہی ایک اس کا حصہ زمینی جو ہے پاکٹس بن گئے. بالکل. پھر اس کے بعد اسرائیل کے اندر جو آبادی آئی ہے وہ بھی 60% کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں آئیں, جس طرح کے میزائل اٹیکس اور سیکیورٹی ایشوز بنتے نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں صورتحال اگر آپ سامنے رکھیں, اور پھر اسرائیل کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری اس انداز سے نہیں ہوئی جو پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت میں ہوئی تھی, جب وہ کوشش کر رہے تھے کہ پیس ایوارڈ کے لیے وہ نامینیٹ ہوں, وہ بھی کام نہیں چلا. تو یہ تینوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج معاہدہ ہو جائے تو وہ دیر پاش ثابت ہوگا, اور اس کے اندر پھر یہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو بڑا ہائپوتھیٹیکل قسم کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, اینڈ ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن یو وڈ نیور گیو. ہم تو ہائپوتھیسس ہی دیتے ہیں نا میڈم. ہاں, پر پھر اس میں کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں آپ دے سکتے ہیں. ہماری شروعات ہی ہائپوتھیسس ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا, وی کانٹ ریلی سے. کیا وہ آنر کریں گے, کیا وہ نہیں آنر کریں گے, اگر آنر کریں گے تو کیوں کریں گے, اور نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے. یعنی دوسرے جب تک انٹرنیشنل پاور ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہیں اس ریزولوشن کے اوپر, تو یہ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے باوجود کچھ نہیں ہوا, چاہے وہ فلسطین ہو, کشمیر ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ جب تک طاقتیں ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی, اور ساری طاقتیں اگر اسرائیل کی طرف ٹلٹ کرنا شروع ہو جائیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا؟ اسرائیل کی طرف ٹلٹ ہونی شروع ہو جائیں تو مسئلہ, یعنی ان کے اسٹانس کو اگر تسلیم کر لیں, دوسرے لفظوں میں. دیکھیے, وہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ دیکھیے یو این کے بارے میں بھی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یو این کے پاس کوئی ایسا امپلیمنٹیشن باڈی نہیں ہے جو یو این ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کروا سکے. جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں, اگر وہ کسی چیز میں ان کا اپنا کوئی خاص انٹرسٹ ہو, تو جیسے آپ نے دیکھا افغانستان میں انہوں نے آئی ایس ایف فورسز بنائی اور وہاں پہ آ گئے اور کہا جی آئی ایس ایف فورسز آ گئی. کون کون سے ممالک اس میں شامل ہو گئے, کیا ہوا, کیسے ہوا. آپ ڈائنامکس آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. سو ادھر کیا انٹرسٹ ہیں اور کس طرح سے وہ پلے آؤٹ کریں گے, اٹس رادر پریمیچور ٹو اسٹیٹ دیٹ. لیکن جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے, مڈل ایسٹ از ناؤ چینجنگ. جیسے ہمارے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جہاں تک سعودی عربیہ اگر ان کو مسئلہ ایران سے تھا اور اسرائیل سے تھا, انہوں نے ایران کے ساتھ بھی جو ہے روابط مطلب بحال شروع کر دیے. اسرائیل کے بارے میں وہ ابھی کاشس ہیں. یہ اٹس اے پریزمپشن دیٹ وی آر گیٹنگ ان ٹو کہ جی وہ اسے ریکگنائز کر لیں گے. کریں گے, نہیں کریں گے, کنڈیشنلی کریں گے یا انکنڈیشنلی کریں گے, یہ ابھی کہنے کی بات نہیں ہے. پرابیبلی کنڈیشنلی کریں گے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ فلسطینیوں کو ان کے
حقوق دے دیں، ان کو رائٹ ٹو لائف دے دیں، رائٹ ٹو لیو دے دیں، رائٹ ٹو ہیو دیئر اون اسٹیٹ دے دیں، تو جو آپ ان کی اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اچھا، یہ امریکہ کا اس میں کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے، یہ جو ابراہم اکارڈ ہوا 2020 میں، ان کی پوری ایڈمنسٹریشن، مالی مدد ہو، سفارتی مدد ہو، انہوں نے اس میں بھرپور مدد کی۔ اب الیکشن دوبارہ قریب آ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو یہ الیکشن کے قریب ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ڈورمنٹ ایشو ہو جاتا ہے، اسے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ تو انٹرنل ان کی ڈائنامکس ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے پالیٹکس، جب ان کی الیکشنز ہوتی ہیں تو ادھر کس طرح لابیز پلے آؤٹ کرتے ہیں، اور اس میں جوئش لابی جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرتے ہیں، اور کتنے ان میں جو ہے فنڈنگ بھی کرتے ہیں۔ سو یہ تو ان کا پورا ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے یو سی کے جسٹ بیفور دی الیکشنز ایک پرٹیکولر گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں اس مسئلے کو حل کرنے کے مطلب انکلائنڈ ہو جاتی ہے، لیکن آیا وہ حل واقعی کر پاتے ہیں یا نہیں، اس میں گراؤنڈ ریالٹیز آ جاتی ہیں، امپیڈیمنٹس۔ تو میرے خیال میں اگر امریکہ واقعی اور بائیڈن صاحب واقعی ری الیکشن کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو پھر انہیں اس میں ذرا گہرائی میں جانا ہوگا کہ جو ماضی میں فروہی ہوا اس سے ذرا بڑھ کے آگے نکلیں اور وہاں پہ اس مسئلے کو جینوئنلی ایڈریس کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، آخری سوال، ہمارے اسرائیل کے ساتھ ان آفیشیل کانٹیکٹ تو رہے، لائک جنرل پرویز مشرف کے وقت میں بھی ہوئے، اس کے بعد بھی پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ یو این کے اندر سائیڈ لائن پہ ملاقات بھی ہوئی تھی، 2012 تھا، تو کانٹیکٹس ان آفیشیلی رہے، تو بات کہاں پہ آ کے رک جاتی ہے؟ دیکھیے، بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلسطین کو اگر آپ ایز اسٹیٹ رکھیں، بیکاز جب بھی ہماری اسرائیلی ڈیلیگیشن سے کبھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ریکگنائز کیوں نہیں کرتے، ساری دنیا کرتی ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ آپ فلسطین کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیتے۔ اگر فلسطین کو آپ ان کے حقوق دے دیں تو ایز آئی سیڈ بیفور، آپ کا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کوئی بارڈر ایشوز نہیں ہے، کوئی ٹیریٹوریل ایشوز نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہے، کوئی اکنامک ایشوز نہیں ہے، وہ اس خطے کے ہی نہیں ہے، جو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر مسئلہ ہے تو فلسطین کی سفرنگ کا ہے، اور فلسطین کی سفرنگ دیکھیے کتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہ اتنا فریگمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک آواز ان کی نہیں رہی۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا، آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کو سنا، بڑی انہوں نے وضاحت کے ساتھ کیا، اگر فلسطینین لوگوں کی خواہشات کے مطابق وائبل اسٹیٹ ہو جاتا ہے، جیروشلم ان کو ایز اے کیپٹل مل جاتا ہے، 1967 کی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، تو پاکستان کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فلسطینین کی عوام خوش تو ہم خوش۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔